الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في ثور او ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کے بنے ہوئے برتن میں یا چھوٹے مشکیزے میں پانی لے آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پتھروں سے استنجا فرماتے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ اپنے ہاتھ کو مل لیتے تھے اور پھر پانی سے استنجا فرماتے اور اس کے بعد میں ایک اور برتن میں پانی لے آتا تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے ہیں، اور یہ افضل ہے، مستحب ہے کہ آدمی دونوں کو استعمال کرے۔ باقی اس کی تفصیل ہے مسئلے کی۔ اگر آدمی پاخانہ پیشاب کرے اور مقام سے پاخانہ پیشاب ادھر ادھر تجاوز نہ کرے تو پھر صرف پتھروں سے استنجا کرنا کافی ہے، پانی سے استنجا کرنا مستحب ہے اس صورت میں۔ اور اگر مقام سے ادھر ادھر تجاوز کرے پاخانہ یا پیشاب تو اگر وہ جو لوہے کا روپیہ ہوتا تھا، کتابوں میں درہم کا لفظ آیا، اگر اس کی بقدر یا اس سے کم ہے ادھر ادھر جو اس وہ نجاست تجاوز کر لے، اگر یہ تجاوز اپنے مقام سے درہم یا درہم سے کم ہے تو استنجا کرنا سنت ہے پانی سے، یعنی صرف پتھروں پہ بھی اکتفا کر سکتے ہیں، پتھروں یا ڈھیلوں سے یا ٹیشو سے، پانی سے استنجا کرنا اس صورت میں سنت ہے۔ اور اگر درہم سے زیادہ ادھر ادھر تجاوز کر جائے تو ایسی صورت میں پتھروں کے ساتھ استنجا کے بعد پانی سے استنجا کرنا یہ فرض ہے، اس لیے کہ اصل استنجا کو ظاہر کرنے والی چیز پانی ہے۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے کے ضمن میں یہ تفصیل بھی آ گئی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے بعد پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے، استنجا فرماتے تھے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لاتا پہلے استنجا کے لیے اور پھر وضو کے لیے پانی لاتا۔ حالانکہ صحیحین کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدمت حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اس خدمت میں وافر حصہ تھا، لیکن یہ سعادت جہاں ان کا اس میں وافر حصہ تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی یہ خدمت کرتے تھے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قضائے حاجت اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد آپ وضو بھی فرماتے ہیں، بولے اس وضو کی حالت میں رہتے، وضو کی حالت میں رہنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الوضو سلاح المومن، وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جب آدمی وضو میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اور یہ حالت اللہ کو انتہائی پسند ہے کہ وہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ ایسے آدمی سے اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ شیطان سے محفوظ کر دیتے ایسے آدمی۔ وضو کے اندر رہنا ہر وقت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالت تو یہ تھی، عام حالت کہ آپ وضو میں رہتے، استنجا کر لیا، قضاء حاجت فرمائی، استنجا کر لیا، اور فوراً پھر آپ نے وضو بھی فرما لیا۔ لیکن کبھی کبھار بیان جواز کے لیے اور مسئلے کی صحیح نوعیت بتانے کے لیے اور لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اسی وقت وضو کرنا، استنجا کے فوراً بعد وضو کر لینا اور وضو میں رہنا، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لینا، یہ افضل ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ وضو ترک بھی فرما دیں۔ ایک مقتدیٰ پیشوا کو یہ چاہیے کہ مسئلے کی صحیح نوعیت بتانے کے لیے اس کی وضاحت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وضو ترک بھی فرماتے تھے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں اور غالباً ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح قضاء حاجت فرمائی، استنجا فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وضو کا پانی لیے کھڑے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا بھئی یہ پانی کس لیے لے کے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا مامور نہیں ہوں کہ میں اس وقت وضو بھی کروں، جو ہی قضاء حاجت کروں، استنجا کروں تو وضو بھی کروں، اور پھر فرمایا اگر میں اس طرح اس کی پابندی کروں تو یہ میری امت کے لیے ایک دستور اور قانون بن جائے گا، اور میری امت کس میں پڑ جائے گی؟ مشقت میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ استنجا کے بعد فوراً وضو کر لینا اور وضو کی حالت میں رہنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑا مبارک عمل ہے، برکت والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی وضو میں رہے، اور جو ہی قضاء حاجت ہو جائے تو جیسے اس کے بعد استنجا کرے، جو انسان کا طبعی تقاضا ہے، اس کے ساتھ وضو بھی کرے تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔